بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ پھل وہ کھائیں جو جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ کسی انجان جگہ میں رات گزارنی ہو تو قبرستان میں سوئیں، کیونکہ قبرستان ڈاکوؤں اور قاتلوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ، صحت مند رہوگے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ زندگی بھر بد ہضمی نہیں ہوگی۔ زیادہ نیند لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں چاٹ لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھایا کریں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سیاہی کے داغ پر نمک لگا کر رگڑ دینے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ بال زیادہ جھڑتے ہیں تو ناریل کھائیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کریں۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائیں۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑے اور پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھاؤ۔ عمر بھر جوڑوں کی کمزوری نہیں ہوگی، پٹھے مضبوط رہیں گے۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سیب کا مربا دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک والے پانی سے دھو لیا کریں۔ لیموں کے چھلکے کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانے چاہئیں۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس بنا کر پی جائیں۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت عجوا کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی ہے اس کے لیے، یعنی وہ بہتر شخص ہے جس کی عمر دراز ہوئی
اور اس کے اعمال نیک ہوئے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ لیموں کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیجئے، چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آدھی کٹی ہوئی پیاز پر الائچی کے دانے ڈال کر وہاں رکھ دیں جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہیں، اور اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ جو عورتیں کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس زیادہ استعمال کرتے تھے۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگاتا ہے اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ چہرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھلی کھلایا کریں۔ اگر تم اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے وہاں آپ بھی اپنے وقت کا احساسات اور جذبات ضائع نہ کریں۔ چہرے کو موٹا اور خوبصورت کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ گول مٹول اور موٹا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کے آثار قریب نہیں آتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات کی سخت تکلیف برداشت فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ ہائے ابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کچھ تکلیف نہیں رہے گی، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز اتری ہے یعنی موت، جو قیامت تک کبھی کسی سے ٹلنے والی نہیں۔ شام کا کھانا کھا کر کچھ دیر لازمی چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ جب کسی پھل کا موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ، کئی دن تک چہرے کی جلد چمکدار رہے گی۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجئے۔ مچھلی کھایا کریں، یہ بینائی کو تیز کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے، ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مدینہ کی ہر چیز منور اور روشن بن گئی تھی، اور جب انوار کی کثرت ہوتی تو اس قسم کی روشنی محسوس بھی ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک کی اندھیری راتوں میں بسا اوقات انوار کی کثرت سے روشنی ہو جاتی، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک بن گئی تھی۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ ہم نے اپنے قلوب میں تغیر پایا تھا۔ سال میں ایک بار خون عطیہ کرنے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ کثرت مباشرت اور موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔
تیز روٹی کھانے والوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ اگر آپ خوش ہوں تو کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب آپ اداس ہوں تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے نا، آپ ویسے تسلیم کر لو، کیونکہ وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وہ وقت ہی جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، آزار لٹکانے والے، احسان جتلانے والے اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ دنیا کمانا ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ بینگن کا سالن کھا لینے سے خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آ جائے تو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے کہ مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنے زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ایک بیٹی اور دوسرا درخت، دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جب کسی کو غصے میں دیکھو تو اس کی بات غور سے سنو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت کبھی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ساری برکتیں اور بے فکریاں لے جاتے ہیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو نا، اسے ایسا شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کبھی ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ خالی پیٹ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی چباتے رہنے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔